بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہوم ٹی وی۔ میں ہوں ہیرا شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات۔ دل کی بات پہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف مہمانوں سے، مختلف شخصیات سے جو اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایسی ایک خاص مہمان کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے۔ آپ ہربل میں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، بہت بڑے بڑے چینلز پہ آپ ان کے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں 2-3 باتوں کا تذکرہ کروں گی اور آپ کے ذہن میں ان کا نام فوراً ہی آ جائے گا۔ اسکن کیئر، ہیئر کیئر کے حوالے سے، ویٹ لاس کے حوالے سے بہت ایکسپیرینس رکھتی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حمیرہ ناز سے۔ السلام علیکم حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو دل کی بات میں۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ میرا یہ بتائیے، ویسے تو آپ اپنے ایکسپیرینس اپنے ہمارے ناظرین کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہتی ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کو خیال کیوں آیا کہ ہربلسٹ بننا ہے؟ ایکچولی میری فیلڈ ہربلسٹ سے پہلے بیوٹیشین کی تھی۔ اچھا۔ کچھ ٹائم پہلے، یعنی میں 2005 کی بات بتا رہی ہوں کیونکہ 2006 میں میں نے قدم رکھا تھا اپنی ایک فرم کا، اور 2005 میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی ہربل کی، جو کہ میں UAE میں تھی اس وقت میں بیوٹی کی تعلیم بھی حاصل کر چکی تھی اور وہاں سے میں نے ہربل کی تعلیم بھی حاصل کری تھی۔ تو مجھے ایسی شوق کیا، میں نے کہا کہ ایک پروڈکٹ میں نے لانچ کی جس کا جو ہے رزلٹ اتنا امیزنگ آیا کہ میں نے کہا کیوں نہ میرا تجربہ جو بہت ساری چیزوں میں ہے، اب ظاہر ہے ہربل کی دنیا میں نے بہت سارا کچھ پڑھا، تو ایک چیز میں نے ایک ایسا آئل لانچ کیا کہ اس کا رزلٹ اتنا امیزنگ آیا کہ لوگ خود بولتے چلے گئے کہ آپ اس پہ بھی اب تحقیق کریں آگے، آپ ہمیں علاج چاہیے، ہمیں اب رزلٹ بیس آپ لوگ پروڈکٹ دے رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اس کی جدت میں آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر میں نے یعنی اس کی باقاعدہ تعلیم ہے؟ بالکل ہے 4 سال تو لازمی ہے۔ آپ نے یہ تمام کی تمام UAE سے ہی حاصل کی ہے؟ پاکستان میں بھی کچھ میں نے وہیں سے حاصل کی، کیونکہ وہاں چائنیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، وہاں انڈین کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ایرانیز کے ساتھ کام کیا ہے، تو بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ میں نے کام بھی کیا اور سیکھا بھی ان لوگوں سے۔ اور وہ جو ادارہ تھا وہ بیسکلی وہ جو تھا وہ چائنیز اور انڈیا کے کمبینیشن سے ان دونوں نے وہاں پر جو ہے۔ کتنے ایئرس کا کورس ہے؟ دیکھیں، جب ہم نے پڑھا تھا تو 4 سال کا تھا، اب تو میرے خیال سے 4، یہاں پر تو بہت کم لوگ ہیں جو یہاں تعلیم دے رہے ہیں اس چیز کی، اس سے آگے ہی نہیں رکھتے۔ ہمدرد ایک نام ہے، کرشی ایک نام ہے، یہ لوگ بھی بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اس چیز کی یہاں پر، اور اس شعبے میں بہت لوگ آگے آتے ہیں لیکن پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں بچے۔ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ تحقیق بھی ضروری ہے۔ جب ہم کسی ریسرچ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ریسرچ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ روزانہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے۔ بالکل ایک چیز نئی سامنے آتی ہے۔ جب ہم نے ایک پروڈکٹ لایا تو پھر لوگوں نے ہمیں کہا آپ اس کا بھی علاج نکال سکتے۔ اب وہ جو اتنی ہمیں شدت سے لوگ کہتے تھے تو ہم کہتے نہیں، کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوا، بالکل فائدہ ہوا، وہ مطمئن ہوئے۔ اور ہم جب کسی کا رزلٹ بہت اچھا مل جاتا ہے، یا کسی کو میں نے ایک نسخہ بتا دیا اور اس کو بہت اچھا رزلٹ مل جاتا ہے، تو اس کی دعائیں اتنی ہمیں اور بوز اپ کر دیتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اور بھی کچھ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ رہ کے۔ آپ نے لوگوں تک کیسے پہنچایا؟ کسی ادارے کے ذریعے کام کرنا شروع کیا یا کسی چینل کے تھرو آپ سامنے آئیں؟ کیسے لوگوں کو معلوم ہوا؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا غزالی ہربل کے نام سے 2006 میں۔ جب ہم باہر سے آئے تھے، کہ میرے ساتھ میرے پارٹنر بھی ہوتے تھے، وہ غزالی صاحب، وہ خیر اب امریکہ میں ہیں، لیکن جب ہم دونوں باہر سے پڑھ کے آئے اور ہم نے یہاں ایک فرم بنائی غزالی ہربل کے نام سے، اس وقت ایک ہی پروڈکٹ تھا، آج الحمدللہ ہمارے پاس 14 سے 16 اپنے پروڈکٹس ہیں، لیکن ہم نے اس کو ٹیسٹ کروایا پہلے، کیونکہ میری مطمئن ہونا ضروری نہیں تھا۔ پہلے میں دیکھتی تھی کہ مطلب مجھے ایک رزلٹ ملنا چاہیے، 80 to 90% رزلٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹنگ کہاں سے کروائی؟ یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ادارہ ہے PCSIR، وہاں وہ باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ رپورٹس آپ کو ملتی ہیں۔ پھر اب تو خیر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، فارم D بھی آپ نے لینا ہے، اور پھر آپ نے سارے پروڈکٹس کو FDA سے بھی اپروو کرانا ہے، یعنی کہ ادارے کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے۔ بالکل رجسٹریشن بہت ضروری ہے۔ آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ بنا کے بوتل میں ڈال کے اور سیل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ جب تک ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ اس چیز کے لیے کچھ نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہر جگہ، ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن جہاں سے ہم سیکھ کر پڑھ کے آئے اس ملک میں تو ایک، جب میں بیوٹی کی فیلڈ میں تھی تو اگر آپ کی ایک آئی برو بھی غلط بن جائے گی نا تو وہاں پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اسٹیرلائزیشن کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ آ کے چیک کرتے ہیں، ہر 3 مہینے بعد آپ کے ادارے میں چیک کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ کوئی اس طرح کا ادارہ یہاں پر ہیلتھ
کے حوالے سے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو کام کرے. صحیح. تو ہم نے باہر سے سیکھا ہے, باہر سے پڑھا ہے, تو بہت ساری چیزیں اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس ملک میں کچھ چیزیں غلط بھی ہو رہی ہیں, کچھ غلط لوگ بھی آگے آ رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے کبھی آواز اٹھاتی ہیں کسی چینل پہ؟ آپ نے بات کی ڈفرینٹ, آج میں 16 سال ہو گئے ہماری اس فرم کو قائم ہوئے ہوئے, میں ڈفرینٹ چینلز پہ بھی جاتی ہوں. میں کہتی ہوں سنوارنے میں بھی ہمارے میڈیا کا ہاتھ ہے اور بگاڑنے میں بھی ہمارے میڈیا کا ہاتھ ہے. میڈیا ایک پاورفل رول ادا کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. تو آپ کی کیا سجیشن ہے, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں سجیشنز تو یہ ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ چیک کرتے تھے کہ جی آیا اس کی ڈگری ہے یا نہیں ہے جو آ رہا ہے سامنے, لیکن اب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر بندے کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا دل مطمئن ہوتا ہے تو وہاں جا کے کام کیا جاتا ہے. میں بھی انہی چینلز پہ جاتی ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ کے کچھ سیکھیں گے یا کچھ افادیت حاصل کریں گے. آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے سب سے پہلے آئل بنایا, جی, تو وہ کس ٹائپ کا آئل تھا؟ وہ ہمارا تھا, ہم نے ڈینڈرف والے بالوں کے لیے آئل نکالا تھا, اور اس ڈینڈرف کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایگزیما بھی ختم کرنے لگ گیا وہ آئل, وہ ایلوپیشیا بھی ختم کرنے لگ گیا. مطلب اس کے رزلٹ اتنے امیزنگ تھے کہ کسی کی اسکیلپ اگر ڈرائی ڈیمیج ہونے کے ساتھ ساتھ زخمی بھی ہے تو وہ اس کو بھی ٹھیک کر رہا تھا. اور اس مطلب ہمارا آئل کوئی اتنا ایکسپینسو بھی نہیں تھا نہ آج ہے. ہم نے اپنا جو ابھی بھی اس کے وہی ریزلٹس ہیں, ابھی بھی وہی ریزلٹس ہیں, بلکہ ایون کلائنٹس مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ بند نہیں کیجیے گا اپنی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں. آئل کا تو اتنا امیزنگ ریزلٹ ہے کیونکہ اس زمانے سے اب تک میں نے دیکھا ہے ڈینڈرف کے لیے بہت سارے شیمپوز ضرور آئے لیکن کوئی آئل نہیں آیا. کوئی پرماننٹ سولوشن ڈینڈرف کا ملتا نہیں ہے, لوگ اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں. دیکھیں میں جب ٹریٹمنٹ کرتی ہوں تو میں انٹرنلی ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہوں. ڈینڈرف کا تعلق ہمارا ایکسٹرنل بھی ہے اور انٹرنل بھی ہے, تو دونوں کو جب آپ کمبینیشن میں اپنا ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں بیماری تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% ختم ہو جائے گی, کبھی نہ کبھی دوبارہ آتی ہے کیونکہ ٹیبل یا ڈسٹنگ کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے آپ کو روز صفائی کرنی ہے, چھوڑ دیں گے واپس ویسے ہی ہو جائے گا. تو کوشش یہ کرنی ہے, ہمارا یہ ہے کہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ نے اپنا جیسے ٹریٹمنٹ ایک دفعہ کر لیا لیکن آپ نے ڈیلی پھر یوز اپنے آپ کو کس طرح کرنا ہے, اس آئل کے تحت آپ نے اس کا یوزیج کس طرح کرنا ہے وہ پھر ہم بتاتے ہیں کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہے. ہمارے پاس کھانے پینے کی ایسی خراب ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم انٹرنل اپنے آپ کا, ہمارا آج دیکھیں کہ 80% جتنے بھی لوگ ہیں وہ معدے کی شکایت میں مبتلا ہیں. لیور ان کا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ڈائٹ اچھی نہیں لے رہے ہیں. جب ڈائٹ اچھی لیں گے تو آپ کا بال کیا, ناخن کیا, صحت کیا, اسکن کیا, سب چیز اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. تمام چیزوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی ڈائٹ کا. بالکل ڈائٹ کا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد آپ نے اور کون کون سی پروڈکٹس لانچ کی؟ اس کے بعد میں نے ویٹ لاس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا. ویٹ لاس بھی ٹوٹل ہربل, کوئی اسٹیرائڈ نہیں, کوئی کارٹیزون نہیں, مینوفیکچرنگ ہماری اپنی, ہر چیز فارمولیشن ہماری اپنی, تو اس لیے ہم 100% شیور ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو لے کے. ہمارا جو دوسرا پروڈکٹ تھا وہ فیٹ اسمیشر یعنی ویٹ لاس کا پروڈکٹ تھا, اور وہ بھی تقریباً سب طرف سے ٹیسٹڈ تھا, تسلی کر لی تھی ہم نے, ہماری اپنی فارمولیشن تھی, ہماری اپنی مینوفیکچرنگ تھی. تو اس وقت وہ پاؤڈر فارم میں تھا, ٹیبلٹ میں کنورٹ نہیں ہوا تھا. تو کچھ ٹائم کے بعد جب بہت اچھے امیزنگ ریزلٹس آنے لگ گئے, اور آج بھی اس کے اور اسٹاپ آئل کے ریزلٹس ہمارے بہترین ہیں. یہ دو پروڈکٹ ہمارے بہت ٹیبلٹ کی فارم میں بھی اب ٹیبلٹ فارم میں, اور پاؤڈر کی فارم میں پاؤڈر میں ہے. کچھ لوگ جو پریفر کرتے ہیں ٹیبلٹ انٹیک کرنا, کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر پاؤڈر کہتا ہے کہ مجھے دے دیں, تو وہ ہم پھر ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں, ہمارے اپنے ہاتھ میں. تو اس کے بعد پھر کچھ لوگ میرے ساتھ مرج ہوئے جن کو کام کرنا تھا ساتھ, تو انہوں نے اپنی پروڈکٹ اسکن پہ کام کیا کچھ لوگوں نے, لیکن ان کا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ اسٹیرائڈس پہ کام کر رہے ہیں, ان کی جو کریم ہے وہ اسٹیرائڈس بیس ہیں, تو ان کو پھر میں نے اپنے سے علیحدہ کیا کیونکہ میں اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. غزالی ہربل کا ایک نام ہے, تمام چیزیں نیچرل کرتی ہیں. بالکل نیچرل. ہماری کسی چیز میں میں کہتی ہوں کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ اسٹیرائڈ یا کارٹیزون ہے ہی نہیں. سب سے بڑی چیز کہ دیکھیں ہم یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم نے علاج دینا ہے, ہم نے پیسہ کمانا نہیں کرنا تھا. یہ ایک شوق بھی تھا اور علاج تھا, اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کو تو جواب دینا ہے نا ہم نے کسی بھی حال میں. تو وہ جو اللہ کو جواب دینے والا سلسلہ تھا وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور ہم اللہ کا شکر ہے پیسہ اتنا نہیں کمایا لیکن عزت اور نام بہت کمایا. چلیے تو بہت اچھی بات ہے. ویٹ لاس کے حوالے سے ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقت ایک مختصر سے بریک کا, حاضر ہوتے ہیں اور حمیرہ سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات ہوم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں. آج موجود ہیں حمیرہ ناز اور ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. جی حمیرہ، آپ ویٹ لاس کے حوالے سے کچھ بات کر رہی تھیں، تو بتائیے کہ آج کل تو مرد ہوں یا خواتین ہوں، تمام کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہے کہ اور سب سے زیادہ جو پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے وہ پیٹ بڑھنے کے حوالے سے ہوتی ہے. تو آپ اس سلسلے میں کون سی پروڈکٹس ان کو بتاتی ہیں؟ جی بالکل، ہمارا فیٹ اسمیشر ہی ہے، اور دوسرا میں مرد اور خواتین سے ہٹ کے بچوں کی طرف بھی آ رہی ہوں. اچھا، بچوں میں بھی فیٹ ہے؟ یہ 12 سال سے بڑے بچے جو ہیں وہ بھی میرے پاس ایز اے پیشنٹ آئے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جنک فوڈ کا استعمال اینڈ دین چکن کا بے تہا استعمال جو بچے خاص طور پہ کر رہے ہیں، کہ نہیں پتہ انہیں کہ چکن کے کیا نقصانات ہیں آج کل کھانے کے، کیونکہ بچوں کے ہارمونز پہ بھی ایشو آ رہا ہے اس وقت اسی چکن کا انٹیک کرنے کی وجہ سے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تو ہم ایکسرسائز اینڈ واک ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی ہے. تو دیکھیں، جو ہمیں ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جو میں طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، وہ بالکل ہم اس سے مختلف زندگی گزار رہے ہیں. نیچر سے ہٹیں گے تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے، اور کہیں کے نہیں رہ رہے ہمیں اندازہ نہیں ہے ابھی اس چیز کا کہ ہم واقعی کہیں کے نہیں رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، کھانے کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم نے بادشاہوں کی طرح کرنا تھا، دوپہر کا کھانا ہم نے وزیروں کی طرح لینا تھا، اور رات کا کھانا ہم نے فقیروں کی طرح لینا تھا. الٹ ہو گیا ہے، یہ سرکل الٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بالکل جو ہے سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نہیں، تو ہم نے اپنا علاج خود ہی کرنا ہے. اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو وہ علاج سے بہتر ہوگا. احتیاط کیا ہے؟ ہم نے صبح جو ناشتہ ہے وہ پراپر اچھے سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارا دوپہر کا کھانے کا ٹائم آتا ہے، وہ آپ جو بھی روٹی کھا رہے ہیں، جو بھی سالن کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ سیلڈ ضرور لیجئے. چاہے آپ کھیرا ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، یہ ساتھ لیں، کیونکہ وہ ہاضمے میں مدد دیتا ہے آپ کا یہ سیلڈ جو ہے ساتھ کھانے کے. صبح کا ناشتہ ہمیں پراپر لینا چاہیے، جیسے بھی جو بھی آپ کھاتے ہیں. اوٹس سب سے اچھا ہوتا ہے، اگر آپ اوٹس کا ناشتہ کریں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن تھوڑا سا انٹرپٹ کروں یہاں پہ، آج کل بچوں کی آپ نے ذکر کیا، تو بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ ناشتہ نہیں کرنا چاہتے. وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس ایسے ہی چلے جائیں. دیکھیں، بچوں کو سدھارنا ماں باپ کا نہیں، زیادہ تر ماں کا کہوں گی کہ ماں کا ہاتھ ہونا چاہیے اس میں، کہ بچہ کسی طریقے سے کھانا کچھ کھا کے جائے. بچے کی فرمائش اگر ہے تو آپ گھر میں کچھ، ہم لوگ جو ہے نا ریڈی ٹو میل والی چیز پر آ گئے، کہ بچے کو بنی بنائی چیز، نگیٹس ہو گئے بازار سے لا کے فرائی کر کے دے دیا، بس ایزی ٹو کوک ہو گیا، وہ بنا دیا. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے. آپ ان کی پسند کی چیزیں گھر میں بنائیں، جیسا وہ چاہ رہے ہیں اس طرح بنا کے ان کو دیں. ماؤں نے محنت ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں یہ کہتے ہیں بچہ ناشتہ ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ آج جس بچے کو میں دیکھتی ہوں وہ یہ کہتا ہے دودھ نہیں پینا، کیونکہ دودھ سے ہیک آتی ہے، ہمیں دودھ نہیں پینا. ہم بھی تو دودھ پی کے بڑے ہوئے ہیں، وہی دودھ پیا ہے ہم نے، جو اب آج کل اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی مضر ہو گیا ہے. خیر اتنا بھی مضر نہیں ہوا، پانی مل سکتا ہے، لیکن وہ اتنا، اس کی اپنی ایک ویلیو تو ہے بالکل صحت کے لیے. تو آپ دودھ پلائیں بچوں کو. دودھ نہیں پی رہے، شیک بنا کے دے دیں. آپ آج کل دیکھیں اتنی اچھے فروٹس آئے ہوئے ہیں، آپ اس کے شیک بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ بچہ کچھ تو پیٹ میں جائے صبح ناشتے کے وقت. ہم بالکل خالی پتہ چلا بچے کیا بڑے کیا چائے اور پاپے پہ چل رہے ہیں، یہ والا ناشتہ ہمارا ہوتا ہے. تو اس ناشتے سے ہٹ کے تھوڑا سا ہمیں ہیلدی ناشتہ کرنا پڑے گا. پھر دوپہر میں جب آتے ہیں آپ، تو دوپہر میں آپ چاہیں تو سیلڈز لے لیں، روٹی ایک چپاتی بنا لیں، مطلب ایک ہیلدی، اور پھر سیلڈ بھی ایسا کہ اس سے اچھا خاصا پیٹ بھر جائے آپ کا، ساتھ لیں روٹی. اور پھر اس کے بعد رات میں ہم نے مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھا لینا ہے. جو بھی بن رہا ہے آپ کھا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ آئلی چیزیں نہیں کھائیں. جتنا ہم دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں رات کو کھائیں گے نا، تو وہ آپ کے ایسیڈیٹی کی پرابلم بنے گا پھر. اچھا، آپ تو کراچی کی لائف ایسی ہے، لوگ اپنے آفس سے 10 بجے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کھانا کھاتے ہی فوراً لیٹنا ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اب یہ بھی تو ہماری روٹین کا حصہ ہو گئی ہے نا. دیکھیں، یہاں کی لائف واقعی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ دیکھیں فوراً تو نہیں سونا چاہیے. جب رات کا کھانا ہم کھا لیں تو ایک گرین ٹی کا کپ ضرور لے لیں کھانے کے بعد. وہ بھی چھوٹا والا، وہ اتنے بڑے بڑے مگ نہیں کہہ رہی میں کہ اور آپ کی ایسیڈیٹی بڑھ جائے. تو گرین ٹی کا اپنا معمول بنا لیں. وہ بھی ادرک کی چائے، میں گھر میں ہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ گھر میں بنائیں، دار چینی اور ادرک کی چائے گھر میں بنائیں، وہ آپ پئیں.
اور رات کو تھوڑا سا ٹہل لگا لیں کہ آپ کا کھانا تھوڑا سا ہضم ہو جائے. اس کے بعد میں واک نہیں کہہ رہی, میں ٹہل لگانے کو کہہ رہی ہوں کہ واک جو ہوتی ہے وہ کھانے سے پہلے ہوتی ہے اگر آپ نے ایکسرسائز کے طور پہ کرنی ہے تو. وہ تھوڑا سا آپ ہضم کر کے پھر اس کے بعد لیٹیں تاکہ آپ کا وہ کھانا ڈائجسٹ بھی ہو جائے اور آپ کی باڈی کو بھی لگے اور آپ کے اسٹمک پہ جا کے اٹکے نہ وہ, تاکہ وہ پھر ایسیڈیٹی بڑھتی ہے. آپ جو پروڈکٹ بتاتی ہیں تو یہ تمام سجیشن ان کو دیتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں بھی کرنی ہے تبھی پروڈکٹ اثر کرے گی. دیکھیں آبویسلی کہ اگر میں پروڈکٹ دے دوں اور پھر بولوں کہ سب کچھ کھاتے پیتے رہیں تو کبھی بھی ویٹ لوز نہیں ہوگا. آپ نے کچھ تو آپ نے اپنے آپ کو اپنی لائف کو چینج کرنا ہے کہ اگر آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں تو آپ 1 روٹی پہ آئیں گے. آپ اگر چاول کھا رہے ہیں تو میں کہوں گی اس کی کوانٹٹی تھوڑی کم کیجئے. اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج تو کرنا پڑے گا جب آپ لیں. ہاں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ساری چیزیں بند کر دیں کھانا یا اپنے لیے کچھ الگ بنائیں. جو کھانا آپ گھر میں بنا رہے ہیں آپ بھی وہ کھائیں لیکن کوانٹٹی تھوڑی سی کم کر دیں. اتنا کھائیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے. اس سے زیادہ آپ لیں گے تو زیادہ وہ آپ کی پھر صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. اچھا بائر جو ہیں آپ کی پروڈکٹ سے مطمئن ہوتے ہیں, فیڈ بیک کیسا ملتا ہے آپ کو؟ مجھے الحمدللہ اب تک 16 سالہ زندگی میں جو میں نے کام کیا ہے لوگوں کے لیے کبھی کوئی نیگیٹو رسپانس نہیں آیا. کوئی کمپلین ایسی نہیں ہے. رزلٹ میں 19-20 ہو سکتا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ایسی کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی کہ خدا نخواستہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہو. کبھی نقصان کی کوئی رزلٹ نہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ تعلیم آپ نے حاصل کی اور ضرورت ہے, تو آپ مزید کسی کو پرووائڈ کرتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کے لیے تو پھر ایک آرگنائزیشن الگ ہونی چاہیے, لیکن میں جو پرووائڈ کرتی ہوں یہاں پر جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹیکنیکل کہہ لیں یا ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کہہ لیں, تو میں وہاں کو چارج نہیں کرتی ہوں. میں وہاں جاتی ہوں اور بچیوں کو اس چیز کی نالج دیتی ہوں کہ ہربل کس چیز کی کیا افادیت ہے, ہر ایک پروڈکٹ کی یا ہر ایک فروٹ ہو گیا یا سبزی ہو گئی, جتنی بھی ہیں ہم جن چیزوں سے ہم علاج کر سکتے ہیں تو ان کی افادیت کیا ہے وہ سب میں بتاتی ہوں. جا کے بیوٹی کی کلاسز دیتی ہوں, یہ سب میں فری آف کاسٹ کرتی ہوں. اس میں میں نے کوئی چارج نہیں لیا. آپ کیا سمجھتی ہیں لڑکیاں یہ سیکھنا چاہتی ہیں, ہربل کی طرف رجحان ہے ان کا؟ ہربل کی طرف سیکھنے, میں نے پھر کہا سیکھنے کا آج کل رجحان اس لیے نہیں ہے کہ جس کو دیکھو تو وہ خود ہی بن جاتا ہے اپنا, تو کسی کو سیکھنے اور پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے دیکھیں جب میں جاتی ہوں کسی کلاس میں بچیوں کو جب اویئرنیس کلاس دینے جاتی ہوں تو یہی چیز بتاتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو جس چیز میں بھی ڈھالنا ہے تو پہلے اس چیز کو میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا باقاعدہ اس چیز کو, اگر آپ نے پروفیشنل وے میں جانا ہے. ایسے ہی چلنا ہے تو پھر تو زندگی کہیں نہ کہیں کیسے بھی چلتی رہے گی. لیکن آج میں بیوٹیشین بھی ہوں, میں ہربلسٹ بھی ہوں, لیکن میں نے ہربل کو زیادہ ترجیح دی بیوٹیشین کے اس پہ. حالانکہ اگر میں ایک سیلون کھولتی تو مجھے کوئی ایسا وہ نہیں تھا, اس میں زیادہ کلائنٹ میرا ایریا بڑھتا سب کچھ تھا, لیکن ارننگ بھی زیادہ ہوتی. لیکن میرا یہ تھا کہ میں نے ایک علاج دینا ہے تو میں نے اسی فیلڈ کو زیادہ چوز کر کے رکھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں تو زیادہ اچھا ہے ہربل کی دنیا میں. باقی ہے کہ میں ڈیزائنر بھی ہوں, میں نے فیشن ڈیزائننگ بھی کیا ہوا ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں فیلڈ پیچھے رہ گئی ہیں. سکھانے کی حد تک میں سکھاتی ہوں سب کو. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ چیریٹی کے کام بھی ہیں الحمدللہ, وہ ہم کرتے رہتے ہیں لیکن بتا کے نہیں کرتے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ مختلف اداروں میں جا کے یہ پرووائڈ کرتی ہیں, یا آپ کو کوئی بلاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, یا ویسے کوئی ڈسکشن ہوتی ہو کہ آئیں اور پھر ہم ہمارے بچوں کو یا بچیوں کو یہ کچھ بتائیں؟ obviously بہت سارے ادارے ہیں جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. اور میں بہت بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں, مٹی میمن میں بھی کلاسز دیتی رہی ہوں. یہ بھی کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ہم نے کلاسز بند کر دی ہیں. آپ کے جو کاکا بھوانی میں کلاسز دیتی رہی ہوں, آپ کے میمن فاؤنڈیشن میں کلاسز دیتی رہی ہوں, اور بھی بہت سارے 4K پہ انسٹیٹیوٹ, ووکیشنل انسٹیٹیوٹ تو چھوٹے جہاں کھلے ہوئے وہاں میں ضرور گئی ہوں. میرا اس حوالے سے مزید آپ سے کچھ سوالات کریں گے, ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات اور ہماری مہمان ہے ہربلسٹ حمیرہ ناز. ہماری گفتگو ان سے جاری ہے. مس حمیرہ، یہ بتائیے کہ ہربل پروڈکٹس جو آپ بناتی ہیں، مینوفیکچر کرتی ہیں، تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ابھی تک کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جب ہم کوئی بھی انٹیک کی میڈیسن دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ ہم سے رابطے میں رہیں. ہم ان کو دوائی بتاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کوئی دوائی انٹیک کرتے ہیں تو معدہ دوائی کا عادی نہیں ہوتا، کبھی ٹائم لگتا ہے تو کبھی کسی کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی پریشان ہونے، وہ پہلے سے ہم بتا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ دیکھیں جب ویٹ لاس کی طرف ہم جاتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ چربی کو چولہے پہ گرمائی میں لے جا کے پگھلایا جاتا ہے، نہ کہ فریج میں رکھ کے. تو کہیں نہ کہیں جب آپ ویٹ لاس کی کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہوں گے تو آپ کا پیٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ اس کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہے. تو اس کے لیے پہلے سے مائنڈ میک اپ کرنا پڑتا ہے ہمیں کلائنٹ کا کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، پریشان مت ہوئیے گا. اور پھر خدا نہ خاصا ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. الحمدللہ ابھی تک میں نے کہا نا، آج 16 سالوں میں میرے پاس کوئی ایسا نیگیٹو رزلٹ نہیں آیا جس کے لیے مجھے کسی نے کمپلین کی ہوگی کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ ایسا نہیں ہوا. دوسری چیز، میں ہمیشہ خود ہی سوچتی ہوں کہ میں کسی کو ایسی چیز دوں ہی نہ کہ جس سے جو چیز میں اپنے لیے سوچوں گی وہ دوسرے کے لیے بھی سوچوں گی. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں جب اللہ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے نا بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو اس کی جو رہنمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے. میرا اس کے بعد یہ دیکھیں نا کہ میرے کتنے ہی میڈیسنز آ چکی. میری شوگر کی میڈیسن آئی، میری جوائنٹ کی میڈیسن آئی، پھر اس کے بعد ہم نے ایک لیور کی میڈیسن لانچ کی. اور وہ لیور کی میڈیسن مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کیسے بنی ہے، کیا ہے، کیسی فارمولیشن میں نے کی تھی، کہ وہ میں نے ایکنی کے لیے انٹروڈیوس کروائی تھی. لیکن اس کے جو امیزنگ ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو میں خود حیران تھی کہ یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ بنایا. آپ کی تمام پروڈکٹس کامیاب رہی ہیں؟ بالکل بالکل الحمدللہ. چلیں، ویورز کے لیے تو ہم نے آپ سے بہت سے سوالات کر لیے، اب آپ کے متعلق بھی کچھ ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں. بالکل. اپنے متعلق بھی تو کچھ بتائیے. آپ اپنا ڈائٹ کیسے پلان کرتی ہیں، اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتی ہیں، اپنے آپ کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز تو دیکھیں، بینگ اے مسلم 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے. ہم چاہے دنیاوی کام کتنے ہی کچھ بھی کیوں نہ کر رہے ہوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں نا صبح تو آپ خود فریش ہوتے ہیں، آپ کے سارے نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ سب دماغ میں سے ہٹ جاتی ہے. پھر دوسرے کی میرے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو میرا کوئی ڈائٹ پلان ایسا نہیں ہے، میں سب کھاتی پیتی ہوں الحمدللہ. لیکن میرا جو ورکنگ ہے اتنی کہ جو بھی اگر میں نے ایکسٹرا بھی کھایا ہوتا ہے تو وہ خود اتنی ورکنگ میں برن ہو جاتا ہے میری کیلوریز. دوسرا یہ کہ جب کبھی ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو ویٹ لاس کی میڈیسن لے لی، کبھی اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے تو اپنی اسکن کے ٹریٹمنٹ لے لیے. اچھا، تو یہ ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی لیے جائیں، جب آپ کو نیڈ ہو تب آپ لے سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو سال کسی چیز پہ لگا دوں. آپ کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کے اوپر ہے آپ نے اس کو کس طرح لینا ہے نہیں لینا، وہ آپ کی مرضی ہے. اور میرا کلائنٹ ایسا ہے کہ وہ ختم ہونے کے بعد کہتا نہیں کبھی کبھی میں تو یہ لگاؤں گا، مجھے یہ کھانا بھی ہے لگانا بھی ہے، مجھے تو اس سے فرق پڑا ہے، میں اس کو جاری رکھوں گا. میں نے کہا ایز یو وش، آپ کھانے کی چیز بھی جاری رکھ سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل. میرے تو جو فیٹ اسمیشر کے ایسے پیشنٹ ہیں کہ بہت جن لوگوں کو کانسٹیپیشن اتنی ہوتی تھی کہ مطلب وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے، اور آج سال سے وہ فیٹ اسمیشر صرف اس لیے ان کے پاس ہے کہ نہیں میرا کانسٹیپیشن اس سے ریزالو ہو گیا تھا، میں اپنے پاس یہ دوائی کے طور پہ رکھتا ہوں کہ مجھے چاہیے یہ دوائی. تو آپ خود کھانے پینے میں کوئی احتیاط کرتی ہیں؟ میں نے کہا نا میں کوئی احتیاط نہیں کرتی، اپنا دیکھیں کوانٹٹی کم کر دیتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ مجھے اگر میری ٹیبل پہ 1 روٹی سے زیادہ اگر روٹی آئے گی تو میں نہیں کھاؤں گی. میں نے اپنی ڈائٹ بنائی ہوئی ہے کہ میں نے 1 ہی روٹی کھانی ہے، اور سب حیران ہوتے ہیں کہ 1 لقمہ تو زیادہ لے لو. آپ کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جب اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہمارے لیے نقصان ہے. ہم اس چیز کو دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں پارٹیز میں، کبھی کبھار تو چلتا ہے پارٹیز میں بھی جاتے ہیں بندہ، لیکن آپ کا معدہ جب عادی ہو جائے گا نا خود، تو آپ خود بخود اسی ڈائٹ پر آ جائیں گے کہ جو کھانیوں سے زیادہ آپ 1 لقمہ بھی نہیں کھا سکتے. یہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ کا معدہ جو عادی ہو جائے گا پھر آپ اس سے زیادہ ایک بائٹ بھی کیا کچھ بھی نہیں لے سکتے. دوسری چیز، کولاز کو آپ مائنس کریں اپنی لائف سے. اچھا، جتنے بھی یہ ڈرنکس ہیں یہ آپ کے ویٹ کو کیا، آپ کے بونز کو کیا، یہ سب کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے تو انہی کے پیچھے لگے. ہمارے بچوں کو لا کے دینے والا کون ہے؟ وہ بھی تو ہم ہی ہے نا. اور پھر ہم جب بچوں کے سامنے پیئیں گے، ایک چیز کا رجحان ہو جاتا ہے تو پھر وہ لازم ہو جاتی ہے. دیکھیں زندگی میں اتنی اچھی، میں پھر وہی کہوں گی کہ ہمارے یہاں نا سب لیزی ہو گئے. یعنی فریش چیزیں جو آ رہی ہیں ہم اس کو لیتے ہیں. ابھی کتنا اورنج آیا ہوا ہے، اگر آپ فریش جوس نکال کے اپنے بچے کو بھی دیں اور خود بھی پئیں،
ہڈیوں کے لیے بہترین ہے, آپ کی اسکن کے لیے بہترین ہے, آپ کے بالوں کے لیے بہترین ہے. تھوڑی سی محنت درکار ہے نا, لیکن اس کے لیے کہ آپ نے ایک مشین نکالنی ہے اور پھر آپ نے جوس نکال کے دینا ہے بچوں کو. فروٹس ہے, نہیں کھاتے آج کل کے بچے جب تک آپ کاٹ کے نہیں دیں, تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیں. میرے بچے تو ابھی اتنے بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی مجھے کاٹ کے دینا پڑتا ہے, کیا کریں. لیکن جب تک آگے پیچھے پھر کے ہم نے محنت کرنی ہے, اور کیونکہ ہماری آگے آنے والی نسلیں تو وہی ہیں نا, جب ہم انہیں صحیح سے نہیں پروان چڑھائیں گے تو بچے تو پھر ویک ہی نکلیں گے, کچھ نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کون سی پروڈکٹ کی زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے؟ میرا ویٹ لاس کا پروڈکٹ بہترین نمبر 1 جا رہا ہے اس وقت. اینڈ جو میرے آئل, ایک اور آئل ہے جو کہ آپ کی روٹس کو گروتھ کرتا ہے, نیو روٹس کو, وہ روٹس کیئر کے نام سے ہے. اسٹاپ آئل میرا بہت اچھا چل رہا ہے. آج کل بچوں میں ہیئر کے حوالے سے اگر بات کروں تو کسی جگہ سے ہیئرس کی گروتھ نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ ایسا رکھا ہے؟ دیکھیں وہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ ایلوپیشیا کہلاتا ہے, کہ جو اتنے پیچز ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے بال ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کو دوبارہ لانے کے لیے ٹریٹمنٹس باقاعدہ کیے جاتے ہیں. اس کے لیے میں پھر ایک آئل بناتی ہوں جو اپنے روٹس کیئر کے ساتھ دیتی ہوں. وہ آئل بنا کے, اس آئل کی میں کاسٹ کوئی نہیں لیتی ہوں, وہ روٹس کیئر کی کاسٹ میں ہی شامل ہے, تو وہ مجھے کسی نے بخشا ہوا ہے. اچھا اچھا. تو وہ میں آئل روٹس کیئر کے ساتھ دیتی ہوں. پلس یہ کہ بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے اپنی میڈیسن دیتی ہوں, لیور ڈیٹاکس, پورا ایک ٹریٹمنٹ پیکیج ہوتا ہے. اور الحمدللہ اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو رزلٹ ضرور شو کروں گی ایلوپیشیا کے. ابھی اتنے پیشنٹس ہیں جن کو ریلیف ملا ہے میری میڈیسن سے, اور اب میں نے باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں, اور میرے پاس 2-3 ویڈیوز آ گئی ہیں جو کہ اس پیشنٹ جو تھے اور بال آ چکے ہیں ان کے. صحیح. اچھا آپ اتنا ورک کرتی ہیں, پروفیشنل لائف گزار رہی ہیں, گھر کی ذمہ داری بھی ہے, تو فیملی سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے, میری فیملی سپورٹ کرتی ہے. پلس یہ کہ 5 بجے کے بعد, شام کے 5 بجے میرے اپنے گھر میں ہوتا ہے. میں رات کی کوئی ایسے کوئی شوز ہو گئے, کوئی ایونٹ ہو گیا, میں کہیں نہیں جاتی. یعنی ایک روٹین سیٹ کی ہوئی ہے میں نے سیٹ کی ہوئی ہے کہ بچوں کو ٹائم میں نے اپنا دینا ہے, گھر کا ٹائم میرا ہے. بس دیکھیں جتنا ہم نے آفس جانا ہے, جو صبح کا ٹائم ہے وہ 3-4 بجے تک کا ہے. اس کے بعد اپنا ٹائم گھر میں دینا ہے, بچوں کو دینا ہے. ایون میں گھر میں کوکنگ بھی بڑی اچھی کرتی ہوں, کہ کبھی سیٹرڈے ہوتا ہے تو فیملی گیدرنگ بھی ہمارے گھر میں ہوتی ہے, تو سب کو ملا جلا کے رکھا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اکیلے, میرا دل کبھی نہیں کرتا کہ میں بچوں کو چھوڑ کے اکیلے جا کے کوئی پارٹیز یا پکنک کروں. چلیں آخر میں آپ کی پسند ناپسند کے متعلق بھی کچھ سوالات ہو جائیں. میوزک سے دلچسپی کسی زمانے میں بہت تھی, لیکن اب ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کسی چیز کا کہ میوزک کیا. ہاں میں ڈرامہ وغیرہ ہے, جو پاکستانی ڈرامے ہیں وہ آج کل بہت اچھے ہیں, تو وہ جو میرا ایک رات کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ میں ضرور اپنے لیے, کیونکہ اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. جب بہت زیادہ تھکن محسوس کرتی ہیں تو کس طرح اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہیں؟ جب بہت زیادہ ٹائرڈ ہوتی ہوں تو ویسے تو میں خیر ٹائرڈ اپنے آپ پہ طاری نہیں کرتی, کہ میں اگر تھکن آ بھی گئی ہے تو طاری نہیں کرنا اپنے آپ کو. پھر یہی ہے کہ نیند پراپر لیتی ہوں میں. اگر بہت زیادہ تھکن ہے کہ رات کو آپ پراپر, میں اپنے سر میں مساج کرتی ہوں, آئلنگ کرتی ہوں, اور رات کو میں کوئی ٹی وی کوئی کچھ نہیں, پھر آپ نے سونا ہے, نیند پراپر لینی ہے پوری, پھر فریش اٹھیں آپ صبح. سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے آپ اپنی پروڈکٹس کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی ویڈیوز وغیرہ بنا کے شیئر کرتی ہیں؟ جی, میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے غزالی ہربل کے نام سے, اور میں پچھلے دنوں میں نے اس کو روک دیا تھا, لیکن اب جو ہے کہ اب میں تقریباً ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے, میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے, تو اس کے بعد سے جو ہے اب میں نے اپنے پراپر ٹائم دیا ہے, تو اب میں ویڈیوز بھی بنا رہی ہوں, اپلوڈ بھی کر رہی ہوں, اور اپنے آفس میں بھی میں نے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے اپنا یوٹیوب کے حوالے سے, تو اس میں میں خود اپنے پروگرام کرتی ہوں. آپ سے بہت سی مفید معلومات ہمیں حاصل ہوئی, بہت اچھا لگا. آخر میں ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی ان کی صحت کے حوالے سے؟ بالکل, صحت کے حوالے سے دیکھیں, سارے ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اچھا سوچیں, اور دوسروں کے لیے, اپنے لیے تو سبھی اچھا سوچتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے اچھا ضرور سوچیں. اور اگر کوئی آپ کو نیکی کی بات یا کسی کے فائدے کی بات پتہ چل رہی ہے تو وہ لوگوں میں ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ, آپ آئیں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر, اور یہاں ہم سے مزے کی باتیں کی, اور ہمارے ویورز کو بہت سی مفید معلومات دیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. جی تو ناظرین, آپ سن رہے تھے ہربلسٹ حمیرہ ناز صاحبہ کو. انہوں نے آپ کو بہت سی دلچسپ معلومات فراہم کی جو آپ کے کام آ سکتی ہیں. اپنی میزبان ہیرا شبیر کو اب دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی, آپ کا اپنا چینل.